بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معمبر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو صبح و شام 3 بار درود پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو بخش دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ ایک بار پھر سلسلہ اسلامی زندگی میں ہم سب جمع ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. آج کا موضوع بیسیکلی 3 موضوعات آپ کہہ سکتے ہیں: اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا اور سونا جاگنا. ان 3 موضوعات پر انشاءاللہ عز و جل آج ہم مدنی پھول حاصل کریں گے. اسلامی زندگی میں ان تینوں کاموں کو کس طرح سے کرنا چاہیے، ایک مسلمان کی زندگی کا حصہ کس طرح سے ان امور سے متعلق ہونا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل اپنی تربیت کی نیت سے شامل رہیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں متوجہ رہ کر اول تا آخر سیکھنے کی نیت کے ساتھ حاضر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی پھول بھی انشاءاللہ جاری رہیں گے. آج الحمدللہ نگران شورا کے ساتھ ساتھ رکن شورا قاری سلیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن ہم آپ کو بھی شامل رکھتے ہیں کالز کے ذریعے. ابتدا کریں گے اٹھنے بیٹھنے کی سنتیں اور آداب سے. اٹھنا بیٹھنا کہنے کی حاجت نہیں کہ ایک انسان کی زندگی میں، اور ہم ایک مسلمان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کو کس قدر عمل دخل ہے. یوں کہیے کہ سونے کا وقت تو بہت ہی کم ہوتا ہے، اس کے علاوہ جتنا بھی وقت ہوتا ہے یا تو ہم اٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یا کھڑے ہوئے ہوتے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یوں سمجھیے کہ ہماری زندگی کے اندر ایک بہت بڑا وقت ان امور کے اندر صرف ہوتا ہے. کیا مسلمان کا اٹھنا بیٹھنا بھی ایک غیر مسلم کی طرح ہو سکتا ہے؟ کیا مسلمان کے اٹھنے بیٹھنے میں کچھ آداب کا لحاظ رکھنا، دوسروں سے ممتاز ہونا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے ملنے والے مدنی پھول بزرگان دین نے جو آداب بیان کیے کہ کس طرح سے اٹھنا چاہیے، کس طرح سے بیٹھنا چاہیے، ان کی طرف بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. واقعی یہ بھی ایک بہت بڑا اہم کام ہے جو ہم دن رات سر انجام دیا کرتے ہیں. لیکن جس طرح سے ہم گفتگو کرتے ہی چلے آ رہے ہیں کہ عموماً ہماری توجہ ان امور کے متعلق نہیں ہوتی. ہمارا جو دل کرتا ہے ہم کرتے ہیں، جس طرح دل چاہتا ہے بیٹھتے ہیں، جس طرح سے دل چاہتا ہے ہم کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اگر ان عادات میں سے ہم کچھ کاموں کو اچھی نیت کے ساتھ کریں گے، سنتیں ہمیں معلوم ہوں گی، سنت کی نیت سے ہم کریں گے، انشاءاللہ عز و جل اس پر بھی ہمیں ضرور ثواب ملے گا. حضور کچھ آداب اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے کیا ہمیں قرآن و سنت میں اس کے بارے میں روشنی ملتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، جی، یعنی کہ یہ ایک ایسا معمول ہے کہ اس سے کون بچ سکتا ہے؟ کوئی ایک حالت تو ہوگی. ہاں، یا تو وہ اٹھا ہوا ہوگا، بیٹھا ہوا ہوگا، سویا ہوا ہوگا، جاگ رہا ہوگا،
چل رہا ہوگا، رکا ہوا ہوگا، کوئی نہ کوئی ایک کیفیت میں یہ ہوگا. انسان اب تک تو اڑتا تو نہیں ہے کہ وہ اڑنے کی کیفیت پہ کوئی ہم تبصرہ نہیں کر سکتے. اڑتا ہے جہاز میں، جہاز اڑتا، بندہ نہیں اڑتا. براہ راست نہیں اڑتا. ہاں، براہ راست سے اڑنے کی ابھی کیفیت تو سنی نہیں ہے کہیں ہم نے. تو جب اٹھنا ہے، بیٹھنا ہی ہے، چلنا ہے، رکنا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، تو کیا ہی بہتر ہو کہ یہ سارے کام سنت کے مطابق کریں. ماشاءاللہ. مجھے وہ بات کے دوران بڑی پیاری بات یاد آئی. پاپا فرماتے رہتے ہیں کہ سونا تو سونا ہی ہے، تو ہمارا سونا بھی سراسر کھونا نہیں ہونا چاہیے. صحیح. یعنی اگر سوتے وقت یہ نیت کر لے کہ میں عبادت پہ قوت پانے کے لیے سو رہا ہوں، تو جب تک سوتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یعنی ہم سوئے ہوئے ہمارے ثواب کا میٹر چلتا رہے. ماشاءاللہ. پھر یہ جو چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس میں ہماری نالج اتنی ہونی چاہیے کہ جب ہم کام کر رہے ہیں تو ہم یہ پہلے ذہن بنائیے میں سنت کے مطابق کر رہا ہوں. جی. جیسے ابھی آپ اور میں تو نہیں ہے، جیسے قاری صاحب بیٹھے نا، قاری صاحب تھوڑا سا جیسے کہ ابھی قاری صاحب کا رخ جو ہے نا وہ آلموسٹ قبلہ رو ہے. ٹھیک ہے نا، قاری صاحب کا رخ جی جی آلموسٹ قبلہ رو ہے. قبلہ یوں ہے. تو اب قاری صاحب بیٹھے ہیں، کوئی اور بیٹھا ہے، اب وہ بیٹھا قبلہ رو ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے رخ انور آپ کا ہوا کرتا تھا. تو اگر یہ نیت ہو جائے کہ میں جو قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھا ہوں تو میرا یہ میں سنت کی ادائیگی کی نیت سے قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھا ہوں، اور پھر ہم جب قبلے کی طرف یہاں سے رخ کر کے بیٹھے ہیں تو یہ رخ ہمارا کعبے کے کعبہ کو بھی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. سبحان یعنی ہم برے صغیر والوں کے لیے جس سمت میں ہے پاک و ہند والے، جی تو ہم اگر کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں تو کعبے کے کعبہ، یعنی کہ کیونکہ یہ قبلہ بنا میرے آقا کے وہ خواہش تمنا، ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف سر اٹھانا، تو پھر قبلے کی طرف کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی، خدا کی رضا چاہتے دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یوں ان اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ قبلہ رو ہو کر بیٹھیں تو بیٹھنے کا بھی ثواب ملے گا. قبلہ رو بیٹھنے کی ایک برکت یہ بھی ہے، اب یہ تو خیر اب ایک ایسا سیٹ اپ بنا ہوا ہے کہ میں یہاں ہوں، یہ یہاں، جی یہاں ضرورت ہے یہ. ہاں، تو ایک کوئی مطلب سارے کے سارے تو اب ایک سمت نہیں بیٹھیں گے نا جب ہم ایک چیز کر رہے ہیں. تو قبلے کی طرف رہنے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ 2 طالب علم پڑھ رہے تھے، ایک زیادہ سمجھدار اور زیادہ قابل نکلا. جب اس کی قابلیت کے بارے میں جب پوچھا گیا تو اس نے اپنی قابلیت یا اپنی جو علم اس کو اتنا زائد نصیب ہوا، اس کا جو ریزن بتایا تو وہ یہی تھا کہ میں قبلے کی طرف رخ کر کے مطالعہ کیا کرتا تھا. سبحان اللہ. تو بظاہر کتنی معمولی سی بات محسوس ہوتی ہے کہ یار ٹھیک ہے اٹھنا بیٹھنا یہ بھی، لیکن یہ جو آپ نے بات بیان کی ہے، یعنی ہم اگر غور کریں تو بظاہر نظر آنے والی یہ چھوٹی چیزیں ہیں کہ بیٹھنے کے بھی آداب ہیں، یوں بیٹھنا چاہیے، یوں چلنا چاہیے، لیکن اگر یوں دیکھیں تو یہ بظاہر چھوٹی چیز ایک شخص کی پوری زندگی کو افیکٹ کر گیا نا. مطلب وہ ایک عمل ایسا کتنا بڑا اس کا ایک رزلٹ سامنے آیا، کتنی بڑی برکت سامنے آئی. تو ان چیزوں کو ایسا معمولی سمجھ کے نہیں چھوڑ دینا چاہیے. کیوں معمولی سمجھے؟ جب ایک چیز کو مطلب ہم شروع سے یہ ایک موضوع لے کر چل رہے ہیں، ادائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں کو صحابہ کرام نے کیسے ادا کیا، اور اس پر کیسا یہ پیش قدمی کرتے تھے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی ادا کو ادا کرنے میں، اور کس قدر ان کو لطف و سرور کی کیفیات ہوا کرتی تھی. بات ہے سب عشق و محبت کی. جی اس بات کا بار بار ریپیٹ کرنا یہ فائدے سے خالی نہیں ہے. ضروری ہے ہم اس زمانے سے باہر آ جائیں، یا ہم اس کانسیپٹ سے باہر آ جائیں کہ یہ فرض و سنت تو نہیں ہے نا، اس کانسیپٹ سے باہر آ جائیے. جس کی زندگی کا انداز سنت کے مطابق ڈھل گیا نا، فرائض و واجبات کہاں جاتے ہیں؟
یعنی جس نے اپنی زندگی کا رخ ہی سنت کے مطابق جینے کو بنا لیا ہو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا کو ادا کروں گا، تو اس کے فرائض و واجبات محفوظ ہی ہو گئے، محفوظ صرف نہیں ہوں گے، کامل ہو جائیں گے. ماشاءاللہ. کیونکہ جس نے فرض بھی سنت کے مطابق ادا کیا، نماز یوں پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو. اگر میں نماز یوں پڑھتا ہوں جیسے میرے آقا نے نماز پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میری نماز میں اب کیا کمی رہے گی؟ اچھا، اس روایت کے اندر کتنا پیارا ایک عشق برا مدنی پھول ہے جو بات ہم کر رہے تھے کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو. کتنی ایک یعنی حسن ہے اس جملے کے اندر. نہیں، اب اس کو کیا کہیں گے آپ؟ بھائی نماز پڑھیے، نماز تو اللہ کی نماز پڑھیے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ نماز یوں پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. یعنی اعلیٰ ترین جو فرض ہے ایمان کے بعد، اس کے بارے میں یہ صراحت ہے کہ وہ اس طرح سے کرنی ہے جس طرح آقا نے کیا. جس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، صحابہ کرام نے اس وضو کو ادا کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد مسکرانے کی روایت. تو وہ یعنی ادا کیسی کو ادا ایک کرنے والی طبیعت ہماری ہونی چاہیے. ماشاءاللہ. اور اس میں خالی یہ کہ مطلب کہ جناب دنیا تو وہ آتے اس طرح کے کانسیپٹ کہ یار دنیا تو یہاں نکل گئی، وہاں نکل گئی، یہ چاند پر چلے گئے، یہ ابھی تک یہی باتیں کر رہے ہیں. مجھے اس سے وہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. ایک طالب علم بخاری شریف پڑھ رہا تھا. اچھا. ایک طالب علم بیٹھا ہوا تھا بخاری شریف کا مطالعہ کر رہا. میرے ساتھ جیسے مشکات شریف رکھی ہوئی ہے، اس میں ایک ماڈرن آدمی گزرا. جی. اس نے اس کو دیکھا، بولا مولانا ہاں کیا کر رہے ہو؟ بخاری پڑھ رہا ہوں. مولانا دنیا چاند پہ چلی گئی ہے، تم یہی ہو؟ اس نے اس کو دیکھا، تم چاند پر گئے ہو؟ مولانا ان سے پوچھتا ہے تم چاند پر گئے ہو؟ کہا نہیں. بخاری پڑھی ہے؟ کہا نہیں. اور تم سے تو اچھا ہوں. سبحان اللہ. میں بخاری پہ تو ہوں، تم تو بخاری پر بھی نہیں ہو. صحیح. بخار پر ہو. ہاں مطلب اس کو بخار تھا نا کسی چیز کا چڑھا ہوا. تو یہ کانسیپٹ جو ہے نا یہ عجیب و غریب ہے کہ جناب یوں ہو گیا، نظر نکل گیا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا ہے. ہمیں جیسے سوال بھی آتے ہیں کہ 1400 برس پہلے ایک چیز ہو رہی تھی، اب کیسے ہوگی؟ کھانے پینے نہیں ہو سکتا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو نمونہ عمل بنایا ہے. اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بغور مطالعہ کیا جائے نا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس پر امیر ہو یا غریب ہو عمل نہ کر سکے. دیکھیں ماشاءاللہ، اگر کوئی اعلیٰ بستر پر سونے کی روایت ایسی ملتی تو ہر کوئی اعلیٰ بستر پا نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے. البتہ غریب چٹائی ضرور، غریب ہو یا امیر ہو چٹائی پہ ضرور ہو سکتا ہے. چٹائی تو میسر ہے. بہت اعلیٰ برتن، بہت اعلیٰ قسم کی وہ چیزیں ہوں تو وہ ہر آدمی نہیں کر سکتا تھا. یعنی ایسا عمل نہیں ہے جو کوئی کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا. ہر امتی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ادائیں جو امت کے لیے کرنی ہیں اس کو کرنے کی وہ صورت رکھتا ہے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ رول ماڈل ہے. تو اس بحث میں کبھی بھی نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ کیا، بلکہ آپ سب مل کر کوشش کریں کہ ہم سب سنت کے مطابق جینے کی وہ صورت حال ہمارے یہاں ماحول پیدا کریں کہ ہمارا کھانا بھی سنت کے مطابق، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب سنت کے مطابق. الحمدللہ جب ایسا اس طرح کی باتیں بار بار ہوتی ہیں، کی جاتی ہیں، ریمائنڈ ہوتا ہے، ایک تکرار ہوتی ہے، تو دیکھا ہے الحمدللہ ذہن بنتا ہے. کئی شروع میں ہچکچاتے ہیں لیکن بار بار کی تکرار سے الحمدللہ تبدیلی آتی ہے. کئی گھرانوں نے محسوس کیا ہوگا، خود ہمارے اس وقت جو ناظرین ہیں وہ خود اگر آپ غور کریں گے، جو ہمارے کنٹینیو ویورز ہیں مدنی چینل کو دیکھ رہے ہیں، تو کئی چیزیں ایسی ہیں کہ الحمدللہ آپ نے بھی اپنائی ہوں گی. اب یہ میرے اوپر ہے کہ میں کتنا حصہ پاتا ہوں، میں کتنی کوشش کرتا ہوں اور کتنا جو ہے وہ اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اچھا، بیٹھنا کیسے چاہیے؟ عاجزی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ انکساری کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور ایسے بیٹھنا چاہیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف انداز بیٹھنے کی کتابوں میں آئے. فجر کی نماز کے بعد سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چوکری مار کر بیٹھا کرتے تھے. چار زانوں بیٹھتے تھے اور حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا اور پھر وہ گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھنا کہ جیسے وہ ہلکا بنا لیا. شاید پتہ نہیں، میں بول نہیں کیا، شاید یوں کہہ سکتے ہیں. جی احتباء. احتباء کے یہ پنڈلیوں سے دونوں مطلب کہ وہ کر کے. یہ انداز کتنا اچھا ہے.
بہت عاجزی، بہت عاجزی اس انداز میں کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے یہ انداز ہوتے تھے. سبحان اللہ. تو یہ تصور کر کے اگر کبھی کوئی بیٹھ جائے مزہ آ جائے یار. تو کیسا تصور ایک کرنا چاہیے. تصور کی مطلب میں ابھی یوں بیٹھا ہوں اور میں بیٹھ گیا, میں تو میں تھکن اتارنے کے لیے بیٹھا ہوں, یوں بیٹھے بیٹھے تھک گیا, چلو میں یوں بیٹھ جاتا ہوں. اب میں یوں بیٹھ تو گیا, میری تھکن اتر تو گئی, یوں پاؤں تھوڑے سے سیٹ ہو گئے اور یوں مطلب کہ تھوڑا سا وہ بدن اسٹریچ ہو گیا بندہ, جی ایزی ہو گیا. لیکن اگر بندہ میں نیت کروں کہ چلو میں یوں بیٹھتا جیسے میرے آقا کی سنت مبارک آتی, منہ بھی قبلے کی طرف ہو اور مدینے کی طرف ہو, تصور بھی ہو, مگر اس کو دیکھیے جو واقعی ایک مطلب ایک لیول ہے نا ایک آدمی کا, وہ اس طرح نہیں بیٹھتے. ان کے بیٹھنے کے ایک اپنے مطلب طریقہ کار ہوتے ہیں. جیسے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کوئی مخصوص نشست کی ترکیب نہیں ہوا کرتی تھی, اور مطلب کہ بیٹھنے اٹھنے کے حوالے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تکلف نہیں ہوتا تھا. اور جو پورا خلاصہ عرض کرو نا, وہ یہ کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ, اور جتنی انکساری عاجزی کے ساتھ بیٹھنا ہے بیٹھیں, اوروں کے لیے جگہ کشادہ کریں, آنے والوں کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو ہے نا, یہ ایک مطلب سوشل مینرز بھی اس کو کہہ لیں, اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے بہت اہم بات ہے سب جو ابھی آپ نے ذکر کیا نا. ایک تو یہ بیٹھنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہوا, پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں میں, آپ کی ذات مبارکہ میں, سیرت مبارکہ میں صحابہ کرام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں تکلف نہیں تھا. یہ چیز جو ہمارے ہاں آ گئی ہے, تو اس کی وجہ سے ہم نے خود اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہے نا وہ آزمائش میں ڈال رکھا ہے. جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھے. بظاہر تو ایک جملہ ہے, لیکن ہم غور کریں اپنی نشست و برخاست میں, ہم کہیں پر جاتے ہیں تو پہلا مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے بیٹھنے سے پہلے کہ یار میری جو ہے نا وہ عزت افزائی کے مطابق جو ہے نا جگہ ہونی چاہیے. اب وہ ٹینشن میں ہوتے ہیں, بظاہر کبھی ایسا نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کو یعنی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ مجھ کو کوئی جگہ ملے تو میں بیٹھوں, جبکہ جہاں جگہ ملے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کر اور ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی موضوع سے ٹچ کر رہا ہوں گا. مجھے بات یاد آ گئی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جب محفل میں آتا ہے, یعنی آپ ایک نیکوکار شخص کو ایڈریس کر رہے ہیں, جی, جو گیٹ اپ وائز اور طرح مطلب ایک نیکوکار جی کہلاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو ایڈریس کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جب تم ایک مجلس میں آتے ہو تو تمہارے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ لوگ اٹھیں. یعنی اگر کوئی تمہارے لیے اٹھتا نہیں ہے تو اس وقت تمہارے اندر ایک فیلنگز پیدا ہوتی ہے کہ یہ اٹھے کیوں نہیں, انہوں نے مجھے وہ رسپیکٹ کیوں نہیں دی, مطلب یہ بیٹھے ہی رہے, انہوں نے کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ آخر تمہارے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ میرے لیے اٹھے نہیں. کمپیئر کر رہے ہیں کہ اب تمہاری بدلے تمہاری جگہ دیکھو کہ ایک بے نمازی ایک عام آدمی شخص آتا ہے. یہ میں تھوڑا سا اپنی طرف سے خلاصہ کر رہا ہوں, جو اس سے میں جو سمجھا سینس جو اس کی ہے وہ بیان کہ میں وہ ایک عام آدمی آتا ہے, عام آدمی کے دل میں تمنا نہیں ہوتی کہ کوئی میرے لیے اٹھے گا بھی, کوئی میرے لیے ہوتا ہے مجھے بیٹھنے بھی دیا جائے گا یا کہیں گے. تو وہ اس کا آنا وہ اس بات کو فیل کر رہا ہے کہ میں اچھا آدمی نہیں ہوں, مطلب میں کوئی ایسے قابل ذکر شخصیت نہیں ہوں کہ میرے لیے کوئی پروٹوکول کا انتظام کیا جائے گا. اور دوسرا آنے والا چاہے وہ کسی قدر اپنے اندر یہ انکساری کی باتیں کرے, مگر اس کے اندر اس بات کی طلب کی سسکیاں آنا ہے, اور مطلب وہ چیز اس کی پیدا ہونا کہ یار انہوں نے مجھے رسپانس کیوں نہیں دیا, انہوں نے مجھے پروٹوکول کیوں نہیں دیا, کوئی اٹھا ہی نہیں. یہ کیا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ایک شخص تو خود کو نیک سمجھ رہا ہے؟ اللہ یا بجا فرما ایسی یہ مطلب پکڑ کی ہے, ایسی پکڑ کی ہے. میں تو جب سے پڑھا ہے مطلب اللہ تعالیٰ بے حساب بخش دے. اصل میں یہ وہ فیلنگس ہیں کہ جب انسان اپنے ان محسوسات پر جب غور کرتا ہے کہ میرے اندر یہ سارے محسوسات اگر پیدا ہوتے ہیں, پھر ان محسوسات کے متعلق جو کتابوں میں لکھی گئی ہیں تباہیاں ہلاکتیں لکھی گئی ہیں کہ اس سے انسان کیسا ہلاک ہو سکتا ہے. یہ فیلنگز جب یہ تکبر کی طرف لے جائے, یہ فیلنگز عبے جا کی طرف لے جائے, یہ فیلنگ خود پسندی کی طرف لے جائے, یہ فیلنگز دوسروں کو حقیر سمجھنے کی طرف لے جائے, یہ فیلنگ خود کو نیکوکار سمجھنے کی طرف لے جائے, یہ فیلنگ خود کو بہت بڑا رسپیکٹیبل پرسنالٹی سمجھنے کی طرف لے جائے, یہ فیلنگز اپنے اندر کوئی مطلب کہ عجب نام کی کوئی چیز پیدا کرنے کی طرف لے جائے, تو اب یہ چیزیں غور کرے گا, پھر سامنے اس کی ہلاکتوں کو غور کرے گا, اس کے متعلق جو گرفت ہونی ہے جو کتاب میں لکھی اس پر غور کرے گا,
تو وہ بے ساختہ رب عز و جل کے حضور گریہ وزاری کرے گا کہ مطلب کہ میں اچھا آدمی نہیں ہوں. اولیاء کرام کی جو ہم سیرتیں پڑھتے ہیں تو اولیاء کرام ان چیزوں اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے امور سے محفوظ فرمایا ہوتا ہے، لیکن یہ ان چیزوں سے ڈرتے بہت ہیں، غور کرتے رہتے ہیں. غور کرتے تھے کہیں یہ تو نہیں ہے، کہیں یہ تو نہیں ہے، کہیں یہ تو نہیں ہے، اور بالکل اپنے اندر اٹھنے والی ان چیزوں کو بھی یہ محسوس کر کے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ یہ سب کیا ہے. تو یہ اولیاء کرام کی شان. آپ دیکھیے حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں جو میں نے حکایت پڑھی تھی کہ ان کی خدمت میں ایک مالدار شخص حاضر خدمت ہوا اور دعوت تام پیش کی. جب دعوت تام پیش کی تو آپ نے، ویسے تو عموماً یہ جو بزرگان دین کی سیرت میں تو اسی طرح کا نظر آیا ہے کہ یہ زیادہ تر مالداروں سے اجتناب کرتے تھے. عموماً ان کے سیرتوں میں یہ پہلو ہے، تو کوئی مالدار اس کو محسوس نہ کرے. یہ بزرگوں کی سیرت آپ پڑھ لیجئے، بزرگان دین مالدار سے بچہ. یہاں تک میں نے ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ تھے شاگرد امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، اور ایک شاگرد تھے امام اعظم کے امام ابو یوسف. امام اعظم کو قاضی القضاء کی آفر ہوئی، آپ نے قبول نہیں کی. امام ابو یوسف قاضی القضاء بنے. امام داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ زاہد تھے، تارک الدنیا تھے. جب وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ملنے آتے تو داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کو پیٹ کر لیا کرتے تھے کہ تم نے وہ منصب لے لیا جو میرے استاد صاحب نے نہیں لیا تھا. اللہ اکبر. تو یہ ایک فیلنگس ہوتی تھی. مگر ہم حنفیوں پر امام ابو یوسف کا احسان ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ انہوں نے اپنے اس منصب پر دنیا میں جس طرح حنفیت کو عام کیا ہے نا، یہ ایک ان کا حنفیت کے عام ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے. تو ماشاءاللہ یہ جو آپ نے بیان فرمایا بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ایسے ٹاپک کو ہم نے لیا کہ معاشرے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پھیلائی جائے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آپ نے بیان فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ اپنے زمانے کے چیف جسٹس تو وہ بنے، لیکن ان کی سوچ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت کا عالم آپ نے بے شمار کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا کہ ایک مرتبہ درس حدیث دے رہے تھے تو درس حدیث میں ذکر آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو کھانا پسند فرماتے تھے، یا لوکی شریف جو بھی اس کو نام دیں. تو ایک شخص اس محفل میں موجود تھا، اس نے کہا انا ما احبہ، کہ میں تو کدو کھانا پسند نہیں کرتا. فوراً کہا اس نے، آپ نے اپنی تلوار کو مضبوطی سے پکڑا اور فرمایا جدد الایمان والا لاقتلنک، اپنے ایمان کی تجدید کر ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا. کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کی بات آ جائے تو ہوتا کیوں کون ہے جو کہے کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا. یعنی اتنے زبردست وہ لوگ عاشق رسول تھے، متبع سنت تھے کہ انہیں یہ بات گوارا نہیں تھی کہ کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے حوالے سے کہہ دے کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے. وہ موضوع بھی وہی چل رہا تھا. جی. تو حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ دعوت کی شرطیں رکھی. وہ شرطیں کیا تھیں؟ جب بھی بااصرار قبول کیا کہ 3 شرطیں ہیں، اگر قبول کرو تو تمہاری دعوت میں قبول کر لوں گا. عرض کے حضور ارشاد فرمائیے، فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں چاہوں گا وہیں بیٹھوں گا. صحیح. دوسری شرط یہ ہے کہ جو چاہوں گا وہی کھاؤں گا. تیسری شرط یہ ہے کہ جو کہوں گا وہ کرنا ہوگا. اب وہ مالدار شخص تھا، اس نے سوچا کہ اب جہاں چاہیں گے وہاں بیٹھیں گے تو اب کیا ہوگا کہ مطلب فرش فروش کے شائق نہیں ہوں گے، سادہ دری یا چٹائی پر بیٹھ جائیں گے. اور جو چاہوں گا وہی کھاؤں گا تو کیا معنی ہوں گے؟ کچھ تیکھے پیکھے سے پرہیز کرتے ہوں گے. کوئی بات نہیں، انواع اقسام کے کھانے چون دوں گا، جو مزاج والا میں آئے گا تناول فرما لیں گے. جو کہوں گا وہ کرنا ہوگا. تو ویسے یہی مراد فرمائیں گے، یہی فرمائیں گے کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، سنت کے مطابق عمل کیا کرو. بزرگ یہی فرماتے رہتے ہیں، جو عموماً نصیحتیں کریں گے. خیر اس نے سر ہلا دیا اور وقت کا بھی تعین ہو گیا. اب ضیافت کا اہتمام بھی ہوا. لوگوں کو بھی کہتا پھرتا تھا کہ فلاں اللہ کے ولی میرے گھر پر آ رہے ہیں. مقررہ وقت پر سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دعوت میں تشریف لے گئے. نہایتی احتشام کے ساتھ دعوت تام کا اہتمام کیا گیا تھا.
لوگوں کا کثیر ازدحام بھی تھا. آپ آتے ہی جوتیوں کے ڈھیر پہ بیٹھ گئے. اللہ جوتیوں کے ڈھیر پہ بیٹھ گئے. اب اس کو حیرت ہوئی کہ کہا حضور یہ تو چونکہ شرط تھی کہ آپ جہاں چاہیں گے وہیں بیٹھیں گے. میزبان کچھ نہ بول سکا. جب طعام کا سلسلہ شروع ہوا تو لوگوں نے مرغن کھانوں پر ہاتھ صاف کرنے شروع کیا. اللہ کے اس ولی کو کہ کیا کہنے اپنی جھولی میں ہاتھ ڈالا اور ایک سوکھی روٹی نکالی اور اس کو کھانا شروع کر دیا. جب طعام کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ نے میزبان کو طلب فرما کے اس سے فرمایا کہ ایک بڑی انگیٹھی یعنی چولہا اور اس میں آگ جلا کر ایک بڑا سا توا اس پر الٹ دو. ارشاد کی تعمیل کی گئی. جب توا گرم ہو کر سرخ انگارہ بن گیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ ننگے پاؤں اس دیکھتے ہوئے توے پر اطمینان سے کھڑے ہو گئے. اللہ. اور فرمایا میں نے آج کے کھانے میں ایک سوکھی روٹی کھائی ہے. پھر توے سے اتر گئے اور حاضرین سے فرمایا اب سب باری باری اس توے پر چڑھ کر آج کے کھانے کا حساب دے دیجئے. لوگوں کی تو اب چیخیں نکل گئیں. مل کر سب کہنے لگے علی جا آپ تو اللہ کے ولی ہیں اور ننگے پاؤں دیکھتے توے پر آپ کھڑے ہو گئے. ہم یہ گناہگار یہ کرامت ہم کہاں سے دکھا سکتے ہیں؟ ہم کہاں آپ کہاں؟ پھر یہ سن کر آپ نے نیکی کی دعوت پیش کی جو ہر مدنی چینل کے ناظرین کو اور ہم سب کو جیسے کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ اسلامی بھائیوں قیامت کے اس 50,000 سالہ دن پر غور کرو جب سورج 1.25 میل پر اور سورج کا اگلا رخ ہوگا جبکہ آج سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے اور اس کا پچھلا رخ ہماری جانب ہے. زمین تانبے کی ہوگی. اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس وقت تم سب کو تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر کھڑا ہونا پڑے گا اور اللہ تعالی کا فرمان علی شان ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی. تو آج جبکہ تم ایک وقت کے کھانے کا حساب دنیا کے گرم توے پر کھڑے ہو کر نہیں دے سکتے تو کل قیامت کے روز تمہارے اندر کون سی کرامت پیدا ہو جائے گی؟ اللہ. یہ جملہ جو ہے نا اللہ یہ جملہ ہے بہت چوٹ کرنے والا. ہاں مطلب آپ اللہ کے ولی ہیں. آپ توے پہ کھڑے ہو گئے. ہم گناہگار ہیں. ہم یہ چیز نہیں کر سکتے. تو وہی جواب الزامی جواب جی کہ کل تم کون سی کرامت لے آؤ گے کہ اس تانبے کی زمین پر جو دیکھتی زمین ہوگی سورج 1.25 میل پر ہوگا جب ایک دنیا کی آگ سے گرم توے پر کھڑے ہو کر ایک وقت کے کھانے کا حساب نہیں دے سکتے تو اس وقت قیامت کے روز زندگی بھر کا حساب اور نعمتوں کا حساب کیسے ہوگا؟ اللہ. تو یہ بات اصل میں تھی حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عاجزی انکساری کی جی کہ انسان عاجزی اور انکساری اختیار کرے اور جہاں جگہ ملے نا وہاں بیٹھ جائے. ہمارے عموماً جو جھگڑے ہیں نا وہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے بڑی وجہ ہے. کھانے کو پوچھا صحیح نہیں, بیٹھنے کو بولا صحیح نہیں اور گیٹ تک چھوڑنے نہیں آیا, استقبال صحیح نہیں کیا, یہ صحیح نہیں کیا, وہ صحیح نہیں کیا. بس یہی وجہ. یعنی ایسا لگتا ہے کہ بعض لوگ عزت کے بھوکے ہوتے ہیں. یعنی عزت کے ایسی عجیب و غریب ہرس ہوتی ہے, عزت کی لالچ ہوتی ہے. ہم کو کوئی عزت دے مانگ کے عزت مانگ کر نہیں لی جاتی. انسان اپنا مقام اپنا وقار اپنی طبیعت کو ایسے بناتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں. یعنی آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ میری عزت کرو, میں تمہارا داماد ہوں, میری عزت کرو, میں تمہارا فلاں ہوں, میری عزت کرو, میں تمہارا یہ ہوں, میری عزت کرو, میں تو یہ ہوں, میری عزت کرو, میں تو یہ ہوں. آپ لوگوں کو اپنے معاملات سے متاثر کر کے یا اپنے منصب یا اپنے مقام کی ٹھوس دینے کے ساتھ آپ ان کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ قلب سے نہیں بادل ناخواستہ آپ کی عزت کرنے پر تیار ہوں. اور وہاں بھی اگر ان سے کوئی چک ہو جائے تو پھر جو طوفان کھڑا ہوتا ہے, سسرالوں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, گھر بار میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, جو پاؤں پر جوتوں تک پھینکتے ہیں. کیا کیا تماشا کرتے ہیں کہ یار ان کو تمیز نہیں ہے, ان کو یہ نہیں پتا تھا میں کیسے پہنچا ہوں اور میرے ساتھ انہوں نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, وہ کیا,
اور اگر اللہ نہ کرے داماد کے ساتھ ہو جاتا پھر جو اس کی گھر اس کی بیوی کا جو حال کرے گا. تمہارے ماں باپ کو تمیز نہیں ہے, تمہارے بھائیوں کو تمیز نہیں ہے, تم لوگ کسی کام کے نہیں ہو, اور پھر وہ ماں باپ کو بولے گا تو ماں باپ اس کو اور الگ چلائیں گے, تجھے ضرورت کیا تھی, میرے تو پہلے منع کرتی تھی اس خاندان میں شادی مت کر. وہ بولے گا میں نے کب بولا تھا, تم تو لائی تھی ڈھونڈ کر. وہ ماں باپ آپس میں پھر لڑنا شروع ہو جائیں گے. یہ ایک عزت کی خواہش نے کتنی خرابیاں پیدا کی. مطلب اب دیکھو کہ جہاں آپ کو جگہ ملے بیٹھ جاؤ. وہ نہیں تھا ایک بزرگ کو ایک شخص نے دعوت دی, وہ گھر آئے اور دعوت پر تو کہا کہ حضور کھانا تو ختم ہو گیا. اچھا کھانا ختم ہو گیا, دعوت دے کر بلایا تھا, بولے کھانا ختم ہو گیا, جی کھانا تو ختم ہو گیا. وہ واپس جانے لگے, واپس جانے لگے, حضور حضور آ جائیے. اچھا چلے چلتے ہیں. دوبارہ آئے, گیٹ تک پہنچے, حضور معذرت کا کھانا ختم ہو گیا. ختم ہو گیا, کوئی بات نہیں, واپس چلے گئے. وہ اب وہ قدموں میں پڑا, بولا حضور آئیے حضور, بس آپ کا ظرف بہت سنا تھا, اللہ آپ کا حسن اخلاق بہت سنا تھا, دیکھ لیا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاق میں کردار میں اور برکت عطا فرمائے. بس مجھے معذرت میں معافی چاہتا ہوں. آئیے, لے گیا, دعوت دی. یہ تو کتابی باتیں ہیں. حضرت جب آگے بڑھے, کتابی تو باتیں, حضرت کا جملہ تو سنو. حضرت جب آگے بڑھے تو حضرت نے کہا کہ تم میری کس چیز کی تعریف کر رہے ہو؟ اللہ میں نے جو کام کیا یہ تو عام کتا کر لیتا ہے. اللہ, کتے کو بلاؤ تو آ جاتا ہے, کتے کو بھگاؤ تو چلا جاتا ہے. میں نے ایسا کون سا کمال کر دیا کہ تم میری تعریفیں کرتے ہو؟ اللہ, یہ بات کتابوں کی نہیں بات ہو رہی ہے. سب یہی تو ہے نا. مطلب یہ ہم سے کہاں, یعنی ہم سے کہاں نہیں, تو پھر یہ کرو جو کر رہے ہو, لڑو مارو ایک دوسرے کو, پھر معاذ اللہ چوٹ کے لیے کہہ رہا, پھر قطع تعلق ہی کرو. 20 سال 25 سال 50 سال بھائی بہنوں کی باتیں بند, رشتہ داروں کی باتیں بند. لڑکی رکھی ہوئی ہے, منع کر دے, خبردار ماں کے گھر پہ گئی تو بند, سب بند کر دیتے ہیں. صرف ایک بیٹھنے اٹھنے کھڑے ہونے کی وجہ سے. اس نے آ کر مجھ سے پوچھا, نہیں یار ختم ہو گئی نا بات یار. مجھ سے مانتا ہوں کہ عزت دینی چاہیے, اس کا یہ نہیں کہتا کہ عزت نہیں دینی چاہیے. کہ آپ دیکھیے عزت کا یہ عالم ہے کہ خود میرے سامنے ایک حدیث پاک ہے, روایت واصلہ ابن خطاب سے فرماتے ہیں ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا, حالانکہ آپ مسجد میں جلوہ فرماتے, تو اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے کچھ جنبش کی. جنبش ہوتی ہے نا, جیسے کہ تھوڑے سے جگہ سے تھوڑا سا ہٹنا, سرکنا, جی جنبش کی. ٹھیک ہے, اس طرح کہ پورے کھڑے تو نہ ہوئے مگر اپنی جگہ سے سرک کر ان کے لیے جگہ بنائی, کچھ سکڑ کر بیٹھے. ٹھیک ہے, تو اس شخص نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جگہ میں کافی گنجائش ہے. اللہ, یعنی جگہ بہت ہے, اس کی حاجت نہیں, میں بخوبی جہاں چاہوں بیٹھ سکتا ہوں. حضور انور صلی اللہ تعالی وسلم کو میرے لیے جگہ بنانے اور اپنی جگہ تو جنبش کرنے کی ضرورت نہیں. پھر آپ نے یہ عمل شریف کیوں کیا؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلمان کا حق ہے کہ جب اسے اس کا بھائی دیکھے تو اس کے لیے کچھ جنبش کرے. اللہ, یہ حدیث. ٹھیک ہے, یعنی ہمارا یہ حرکت فرمانا جگہ کی تنگی کے لیے نہیں بلکہ تمہارے آنے کی خوشی اور تمہارے احترام کے اظہار کے لیے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شرح بیان ہو رہی ہے. اس عمل سے تم کو خوشی ہوگی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری آمد پر اہتمام فرمایا. سبحان اللہ. غالباً یہ آنے والے صاحب اپنی قوم کے سردار ہوں گے. یہ آگے مفتی صاحب لکھتے ہیں سردار ہوں گے, اور فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی پھر یہاں ایک روایت بھی نقل کی, انزل الناسا منازلہم, صحیح, لوگوں کو ان کے درجوں میں رکھو. یہ انتہائی اخلاق کی تعلیم ہے. افسوس کہ ہم یہ تعلیم قریباً بھول گئے. صحیح, ماشاءاللہ. اب یہاں مالدار کی تعظیم ہوتی ہے, یہاں دنیا دار کی تعظیم ہوتی ہے. یعنی کسی نے کسی مالدار کی تعظیم اس کے مال یا دنیا کے مال و اسباب کی وجہ سے کی, عہدے کی وجہ سے, عہدے کی, تو اس کا 2/3 دین جاتا رہا, جیسی روایتیں جیسے مضامین ملتے ہیں. یعنی مسلمان کے رسپیکٹ اس لیے ہو کہ یہ مسلمان ہے, یہ میرا اسلامی بھائی ہے. یعنی اس کا اور میرا جو رشتہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے, پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے امتی ہونے کا رشتہ ہے. ایسا کچھ کالز ہیں, شامل کر لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ مزید بھی مدنی پھول ہیں وہ سنیں گے. جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتاری محمد عمر
لیکچرر حضرت بہاؤدین زکریہ یونیورسٹی ملتان دارالمدینہ شعبہ تحقیق سے میرا تعلق ہے. الحمدللہ عز و جل سنتوں کو سکھانا یہ مدنی چینل کا مقصد بھی ہے اور دعوت اسلامی کی دعوت کا ایک اہم پہلو ہے کہ آج کا مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک طریقے سے بہت دور نظر آتا تھا. گھر گھر میں سنتوں کا پیغام پہنچانے کا حقیقی جذبہ لے کر عملی صورت دکھا کر مدنی چینل ہماری نسلوں کو سنت کی راہ پہ گامزن کرنے میں ایک بہت بڑا رول ادا کر رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہر طرح سے دعوت اسلامی کے اس مدنی مقصد میں ان کی مدد فرمائے اور مدنی چینل کو دن بدن روز بروز دن 26ویں رات 27ویں تک عطا فرمائے. ایک الجھن میرے ذہن میں نگرانی شورا کی بارگاہ میں چاہوں گا کہ اس کا جواب دے سکے کہ جو ایک اپر کلاس ہوتی ہے، اگر کوئی اپر کلاس سے کوئی سنتوں کی محبت میں سنت پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو بڑی مخالفت کا یا دل شکنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اپریشیٹ کم کیا جاتا ہے، زیادہ ڈیپریکیٹ کیا جاتا ہے یا ڈسکریج کیا جاتا ہے، بلکہ یوں سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو ہماری کلاس کا ہی نہیں رہا. تو اس حوالے سے بالعموم جو بھی سنتوں کی طرف آتا ہے شیطان اور نفس اس پر حملے کرتے ہیں. تو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے ہمیں؟ انشاءاللہ عز و جل. ایک کلاس کہاں ہوتی ہے؟ اوپر یہ اپر ہوتی ہے سر. کہاں پر؟ ایلیٹ بھی ہوتی ہے، اپر بھی ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں، خاص لوگ ہوتے ہیں. کون سے منزل پر ہوتے ہیں یہ لوگ؟ دماغی طور پہ کہیں ہوتے ہیں سر. نہیں کون سے فلور پر ہوتے ہیں؟ اب ملنے جاتے ہیں ایسے ہی ملنے جاتے ہیں. ان کی بلڈنگ میں لفٹ بھی ہوتی ہوگی. بالکل. کتنے اوپر ہوتے ہیں یہ لوگ؟ تو ہوں گے ایسا پاکستان میں تو 25-27 منزل تک. تو چلے آگے چلے، ان کے لیے جواب کافی ہے. چلیں جی، عقل مندانہ اشارہ کافی ہے سننے والوں کو جو بھی انشاءاللہ پیغام چلتے ہیں دینا کہ جواب پر چاہیے. چلتے ہیں. کال لے لیں. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صابر رضا اتاری کر رہا ہوں. حضور میرا سوال یہ ہے کہ گرمیوں کی موسم میں عموماً لوگ قمیص اتار کر گنجی وغیرہ پہن کر سوتے ہیں یا گنجی پہن کر گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں. کیا یہ انداز درست ہے اور سونے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ برائے کرم اس کے بارے میں ہماری کچھ رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور بھی کال شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نگرانی شورا سے یہ سوال ہے کہ جب بھی اٹھیں اور جب بھی سوئیں تو کیا نیت کرنی چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بقیہ کالز بعد میں لیں گے. جی اچھا، 3 کالز تھیں، اس کے جوابات. ایک تو وہ بنیان والا جو انہوں نے پوچھا، واقعی یہ عجیب و غریب ہمارے یہاں ماحول ہے. گھر میں ماں بہنیں بھی ہوتی ہیں اور یہ اتنے چھوٹے چھوٹے بنیان پہن کر گھر میں چل پھر رہے ہوتے ہیں. اس کو تو بالکل مطلب کہ ایک ناپ بالکل پسند نہیں کیا. حیا کے موافق نہیں ہے. اس میں باپا تو بالکل گھٹنوں تک یا اس سے بالوں کا نیچے تک بنیان ہوتا ہے، یعنی بنیان کے ساتھ آگے پیچھے کپڑا سی لیتے ہیں. اور وہ بنیان بھی مطلب جیسے آج کل کے کرتے جو لوگ پہنتے ہیں نا، اس سے لمبے تو باپا کے بنیان ہوتے ہیں. صحیح. تو جیسے گرمی میں انسان گھر میں بیٹھ کے کرتا اتارتا ہے اور ہوتا ہے، لیکن باپا کرتا مطلب بنیان نیچے ہونا چاہیے، لمبا بنیان پہنے. اب گھر میں جب اتنا مایوب ہے تو پھر محلے میں پہن کر چلا جانا تو اس کا کیا مطلب. بعض لوگوں کو تو پہلے دیکھتا تھا، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، وہ شلوار کے اوپر شرٹ پہن کر آ جاتے تھے نماز پڑھنے فجر کی. شلوار کے اوپر شلوار، وہ جیسے شلوار پہن کر سوتے ہوں گے نا، تو شرٹ اوپر پہن لیتے تھے، شرٹ پہن کر آ جاتے تھے نماز فجر پڑھنے کے لیے. میں نے دیکھے یہ. اب پتہ نہیں کیا مطلب. حالانکہ نماز کے لیے تو یہ بیان کیا گیا کہ جیسے ایک بہت بڑے معزز کے یہاں جاتے ہوئے تم جو اپنا حلیہ یا اپنی جو کیفیت بناتے ہو تو آپ خود سوچو کہ آپ اس رب کریم کی بارگاہ میں جا رہے ہو. قرآن کا حکم ہے کہ زینت اختیار کرو، لیکن یہاں مطلب مزاج نہیں ہے. تو بنیان، اب اگر آپ کے پاس لمبا بنیان نہیں ہے
تو برائے کرم کرتا اس وقت تک نہ اتارے پھر جب تک آپ بستر پہ نہ چلے جائیں، اور بستر پر بھی جب کرتا اتارے تو فوراً اوپر چادر لے لیں. جی گرمیوں میں بھی چادر لے کے سونا چاہیے. یعنی ہمارے ہاں سردیوں میں تو لحاف وغیرہ لیا جاتا ہے، لیکن گرمیوں میں ایسا لگتا ہے کہ بس وہ ایک گرمی کو دیکھ کر کپڑوں سے باہر آ جاتے ہیں. چادر لے کر سونا چاہیے. سونے کا مستحب طریقہ جی یہ ہے کہ سب پہلے نیت بھی بیان ہو جائے اور پھر طریقہ بھی بیان ہو جائے. نہیں، کوشچن بھی تھا میں عرض کر نیت دیتا کا. ہوں. مستحب یہ ہے کہ با طہارت سوئے، یعنی وضو وغیرہ کر کے سوئے. کچھ دیر دہنی کروٹ یعنی سیدھی کروٹ، دہنے ہاتھ کو رخسار کے نیچے رکھ کر قبلہ رو سوئے. پھر اس کے بعد بائیں کروٹ پر اور سوتے وقت قبر میں سونے کو یاد کرے، اللہ اکبر. اور وہاں تنہا سونا ہوگا، سوائے اپنے اعمال کے کوئی ساتھ نہ ہوگا. سوتے وقت یاد خدا میں مشغول ہو، اللہ کی حمد کرے، تعریف بیان کرے، تسبیح کرے، استغفار کرے، توبہ کرے کہ نہ جانے اٹھے نہ اٹھے صبح کو، یہاں تک کہ سو جائے. اور جس حالت پر انسان سوتا ہے اسی پر اٹھتا ہے، یہ بڑا مت نہیں بھولتا. اللہ آپ جس حالت پر سوئے ہو اسی پر اٹھیں گے. جس حالت پر مرتا ہے قیامت کے روز اسی پر اٹھے گا. اللہ. سو کر صبح سے پہلے ہی اٹھ جائیے اور اٹھتے ہی یاد خدا کرے، یعنی یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت یعنی نیند کے بعد زندگی دی اور قیامت کے روز اسی کی طرف اٹھنا ہے. اس وقت اس کا پکا ارادہ کرے. اب یہ نیت آ گئی، پکا ارادہ کرے کہ پرہیزگاری اور تقوی کرے گا، کسی کو ستائے گا نہیں. اور پھر امیر سنت نے باقاعدہ ایک کارڈ دیا ہے صبح کے بعد نیتیں کرنے کا کہ اپنی زبان کو، ہاتھ کو، ہر عضو کو گناہ سے بچاؤں گا. اس طرح وہ اچھی اچھی نیتیں کرے. ماشاءاللہ. سوتے وقت بھی اچھی نیتیں کرے کہ عبادت و قوت پانے کے لیے میں سو رہا ہوں. آیت الکرسی پڑھنے کی ترغیب آتا ہے، معوذتین پڑھ لے، اور وہاں یہ پڑھ لے، انشاءاللہ جادو وغیرہ سے بچا رہے گا. برے خوابوں سے بچنے کے لیے یا متکبر 21 بار پڑھ لے، یا متکبر 21 بار پڑھ لے، ڈراؤنا خواب نہیں ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے. اچھا، معوذتین کی وضاحت کر دیجئے. ہاں، یہ سورہ فلق اور سورہ ناس. جزاک اللہ. قرآن مجید کی جو آخری 2 سورتیں ہیں تو اس کی فضیلتیں بہت ساری ہیں. پڑھ کے ہاتھوں پہ جو پھونک مار کے دم کر کے جہاں تک ہاتھ پہنچتے ہیں جسم پر پھیر لے تو انشاءاللہ عز و جل شیطان سے حفاظت رہے گی، آسیب سے حفاظت بھی ہے، اور بہت ساری اس کی جادو ٹونے سے حفاظت رہنے کی اس کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. اور بالخصوص سونے سے قبل کے جو اعمال ہیں ان کے اندر جو ان 2 سورتوں کا پڑھنا، آیت الکرسی کا پڑھنا، یہ شامل ہے. اور یعنی سونا بھی ایک طریقہ کار کے مطابق ہونا چاہیے. اور اس پہ ایک بہت ہی پیارا جو ادب بیان کیا گیا ہے کہ سونے سے قبل جو ہے اپنے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لے، کپڑے وغیرہ سے جھاڑ لے، چادر کو اٹھا کے جھاڑ لے کسی بھی طریقے سے، تاکہ اگر کوئی موذی جانور ہے، کوئی ایسا کاٹنے والا کوئی اور چیز ہے تو اس سے بندہ محفوظ رہے. ایک اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے حوالے سے بھی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہے کہ جو سونے سے پہلے یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات نہیں پڑھتا. اللہ، یعنی اتنی اس کی ترغیب دی گئی ہے. اور ایک اور بہت پیارا ادب یہ بیان کیا گیا ہے، یہ اس زمانے کے اعتبار سے تھا، اب بھی ہے، کہ چراغ کو گل کر دے. آگ جل رہی ہے، چولہے کے اندر جل رہی ہے، یا روشنی کے لیے آپ نے چراغ ہے، لالٹین ہے، اب بھی بہت جگہوں پر استعمال ہوتا ہے، اس کو بجھانے کا کہا گیا ہے. اور یہ روایت کے اندر بیان کیا گیا ہے حدیث پاک میں کہ آگ تمہاری دشمن ہے. یہ تو تجربات سے ثابت ہے کہ پنجاب وغیرہ اور دیگر ملکوں میں سے ہوئے ہوں گے جو ہیٹر، آگ کے جو ہیٹر چلاتے ہیں ماچس سے، وہ جو گیس کے ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ بیچارے یا تو وہ چولہا بند ہو گیا، وہ جیسے کہ وہ آگ بند ہو گئی تو گیس خارج ہو رہی ہے، تو گیس سے مر کر یا پھر آگ لگ جاتی ہے. اس طرح تو آگ کو تو بجھا کر دینا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دروازے کو بند کر لے. یعنی رات کو جب سونے کے لیے جائیں تو دروازے کو بند کریں اور بسم اللہ شریف پڑھ کے بند کریں، تو اس کی برکت یہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل شیطان گھر میں
داخل نہیں ہوگا، شیطان کے جو نقصان پہنچانے سے محفوظ رہے گا بندہ. تو اسی طرح جو ایک احتیاطیں ہیں یہ ساری اختیار کرے تاکہ جو ہے وہ سونے کے بعد کسی طرح کا نقصان نہ ہو. سونے سے پہلے کی دعا بھی ہے اللہم بسمک اموت و احیا، اور اس دعا کے اندر یا اللہ عز و جل میں تیرے نام سے مرتا اور جیتا ہوں، یعنی سوتا اور جاگتا ہوں. تو اس میں بھی وہی نیت ہے کہ سوتے وقت جو ہے غفلت میں نہ سوئے، کیونکہ ہمارا عموماً یہی ہوتا ہے کہ تھکے ہارے آئے، اب کیا دعا تو کیا ذکر تو کیا درود تو کیا قرآن مجید کے آیت، بس الٹے پڑے ہوئے جو وہ سو رہے ہوتے ہیں. واقعی پیٹ کے بل سوتے ہیں جس کو ممانعت آئی ہے، جی پیٹ کے بل سونے کا منع کیا گیا ہے. عجیب و غریب قسم کا انداز ہوتا ہے. تو کتنا پیارا ایک حسن ہے اسلام کا، اور ایک اسلامی زندگی کا تصور کتنا پیارا ہے کہ جب سونے کے لیے جائیں تب بھی موت کا تصور ہے کہ پتہ نہیں صبح آنکھ کھلے گی یا نہیں کھلے گی. تو بعضوں کی یہ جو عادت ہوتی ہے نا پیٹ کے بل سونے کی، اس پر میں تھوڑا سا عرض کروں. جی، اس عادت کا تعلق جو ہے نا یہ بچپن کا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. مائیں اپنے بچوں کو پیٹ کے بل لٹا کر پیٹ پر تھپکتی ہیں، جی، بچہ سو جاتا ہے، وہ سکون میں آ جاتی ہیں، گیا 2 گھنٹے کا اپنے کو ریسٹ مل گیا، کام کر لیں. اب یہ جو پیٹ کے بل جو بچہ سویا ہے نا، اب یہ پیٹ کے بل سو کر اس کو نیند آتی ہے. اب یہی پیٹ کے بل سونے کی اس کی عادت جو ہے نا یہ پروان چڑھتی ہے. اب یہ جب بھی سوتا ہے یہ پیٹ کے بل سوتا ہے، نہ اس کو چادر لینے کا ہوش ہوتا ہے. ایک مطلب ایسے سوتے ہیں کہ بعضوں کا تو سوتے کدھر ہے نہ اٹھتے کدھر ہے. سونے کا مطلب اس کا مطلب فائنل ڈیسٹینیشن ہی کچھ اور رہتا ہے. سوتے کسی اور شہر میں اٹھتے، جیسے مثال دے رہا ہوں اس کمرے کو نا تو اس کمرے سے اٹھے. ان کو سونے کے لیے بھی اتنی بڑی جگہ چاہیے. بعض کے بستر پر بھی وہ کو لگانا پڑتا ہے کہ دھام کر کے گرے گا یہ نیچے. اچھا پھر اتنی گہری نیند ہوتی ہے بعد کی گرنے کے وہ صبح جب اپنے آپ کو یہ نیچے برآمد ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ میں نیچے کیسے آیا. اچھا ہوتے ہیں نیند ماہرین ہے، یعنی سونے کے بھی ماہرین، مطلب سونا ختم ہے ان کے اوپر. ہاں سونا ان پر ختم ہے. تو وہ مطلب کہ اب بھی سے ہی اگر بچپن ہی سے آپ بچے کو چادر لینے کے عادی بنائیں، ان کو اس کروٹ پر لیٹائیں جس کروٹ پر لیٹنا سنت ہے. کروٹوں پر لیٹائیے. ان کے پاؤں پھیلانے کی عادت اور وہ ٹانگیں پھیلائیں، وہ مطلب کہ یوں اتنے مطلب کہ پھیل کر سونے کی عادت. یہ نہیں بڑی چادر ہو، جیسے باپا کی ڈبل چادر، ڈبل بیڈ شیٹ ہوتی ہے نا، اتنی بڑی چادر ہے اور جسم سے لگی ہوئی ہوتی ہے. گرمی ہو کہ سردی ہو باپا کے بدن سے کبھی چادر نہیں ہٹتی. ماشاءاللہ چادر لے کر سوتے ہیں اور چادر لے کر ہی سونا چاہیے. یعنی آپ ایسے سوئیں کہ 4 آدمی کے بیچ میں اگر آپ سوئے ہیں تو آپ کے سونے کی وجہ سے وہ بقیہ لوگوں کی اگر آنکھ کھولے تو وہ پریشان نہ ہو جائے. پریشان نہ ہو. اچھا یہ آپ نے بجا فرمایا، کسی کے مہمان چلے جاتا ہے نا ایسا آدمی کہ جس کو یعنی سونے کا سمٹ کر اور یہ طریقہ کار نہیں آتا، تو چونکہ عادت ہے اب ایک دن کے اندر تو نہیں ہے، تو وہ جو اس کو بعض اوقات شرمندگی ایسی ہوتی ہے، یعنی پریکٹیکلی دیکھا ہے کہ وہ بیچارہ جو ہے نا واقعی شرمندگی محسوس کر رہا ہوتا ہے. سفر کرتے لوگوں میں یعنی اٹھنے کے بعد پھر پہلا تذکرہ یہ ہو رہا ہے، اٹھنے کے بعد جو ان کی کیفیت ہوتی ہے، ارے بھائی یہ کیسے کیا کر رہے ہو تم، صحیح اٹھ جاؤ. وہ اٹھ کر بھی کتنی دیر تک تو اٹھا ہوا ہی نہیں ہوتا. ارے بھائی اٹھ جاؤ، کیا کر کیا رہے ہو، سوئے ہوئے ہو نہیں، اٹھے ہوئے ہو، اٹھا ہوا بھی نہیں ہے، سویا ہوا بھی نہیں ہے. تیسری کیفیت پیدا کر کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. نہ مطلب کہ وہ نیند کے رہے نہ جاگنے کے رہے، وقت برباد ٹائم ویسٹ کرتے ہیں بستر پر پڑے پڑے. پھر وہ ٹیک لگا کر بیٹھ جائیں گے. اب ٹیک لگا کر بیٹھے کیا کر رہے ہو، اب بیڈ پہ پڑے پڑے کون سی تھکن اترتی، سوئے تو تھے. اور میں نے تھکن اتارنے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ اتنا پریکٹیکل میں آپ کو طریقہ بیان کر رہا ہوں، یقین مانیے آپ کو مزے کو مزہ آ جائے گا. آپ سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ پڑھیں، آپ 2 گھنٹے کے بعد اٹھیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو لگے گا تھکن اتری ہوئی ہے، آپ فریش ہو جائیں گے. یہ وظیفہ یہ فل پریکٹیکل ہے. یہ مدنی نسخہ ہے، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا، اور تھکن اتارنے کا یہ وظیفہ ہے کہ آپ کو تھکن نہیں لگے. پڑھنا ہوگا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر. یہ ایک تسبیح پڑھیں اور جو چند ایک اوراد و وظائف آپ کو بتائے وہ پڑھ کر ایسے لیٹ جائے جیسے قبر میں لیٹ رہے ہیں. اور پھر
چاہے باپا نے تو اپنی جو چٹائی رکھی ہے نا، جی جی، چٹائی بھی وہ رکھی جیسے یہ نا، یہ چٹائی رکھی ہے باپا نے، یہ جیسے چٹائی ہے نا، اصل یعنی کھجور کے جو یہ چٹائی رکھی ہے، یہ کھجور کے نام پر نہیں رکھی باپا نے رکھی ہے کہ مردے کو جب لٹاتے تو عموماً ایسی چٹائی پر لٹاتے، یعنی سادہ چٹائی، سادہ چٹائی پر لٹاتے تو اس میں قبر کی یاد آتی ہے، کفن کی یاد آتی ہے۔ اچھا، اگر یوں غور کریں نا، جیسے آپ نے چند روایتیں بیان کی، اور ابھی میں سوچ رہا تھا وظائف، یعنی بہت سارے ایسے ہیں کہ جو سونے سے پہلے پڑھنے کے ہیں، یعنی سونے سے پہلے مسلمان کو ایک کتنا اہتمام کرنے کا کہا گیا۔ رزق کا جو وظیفہ ہے، یا مسبب الاسباب، وہ بھی سونے سے پہلے، کھلے آسمان تلے۔ اچھا، اسی طرح اور بہت سارے وظائف ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ احادیث کے اندر بھی، اور جو وظائف ہمارے بزرگوں نے بیان کیے، جو اعمال بیان کیے، کہ سونے سے قبل باقاعدہ ایک اہتمام کر کے، سوچ و بچار کر کے، یہ دعائیں پڑھ کے، یہ تصور کر کے، یہ نیتیں کر کے، آداب کا خیال کر کے پھر سونا چاہیے۔ اور عموماً جو ہے ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے۔ پھر اٹھنے کے بعد حدیثوں کے اندر بیان کیا کہ جب تم اٹھو تو اپنے ہاتھوں کو دھو لو، یعنی کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں، کچھ کھانے پینے جا رہے ہیں تو عین باتت یدا، کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھوں نے کہاں رات گزاری ہے، کنایا ہے۔ تو یعنی یہ بھی آداب بیان کیے گئے۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعمال کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک کیا کرتے تھے، ایون کہ اگر رات میں اٹھنا ہوتا تب بھی مسواک کرنے کی روایتیں ہیں۔ مسواک سے بڑی الفت تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سرہانے رکھا کرتے تھے، بہت پیارا پانی کا تھا، برتن وضو کا، اور مسواک شریف جو ہے وہ سرہانے ہوا کرتی تھی۔ اللہ ہم سب کو مسواک کرنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ انشاءاللہ تعالی ہم مزید اس سلسلے کو لے کر پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس موضوع پر جو آج آپ نے سنا، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا یا رب، بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا یا رب۔